ہم تمام ناظرین کو اپنے چینل ناول کلاؤڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عداوت ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی محبت کی ایک ایسی داستاں جو خاندانی نفرت سے شروع ہو کر ایک لازوال محبت پر اختتام پذیر ہوئی۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، سر احمر بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو احمر میاں؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک، کیسے یاد کیا؟ سر عبداللہ نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر ہم ٹیم والے اکٹھے بیٹھے اس دن ہونے والی باسکٹ میچ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ باتوں کے ضمن میں یاد آیا کہ میچ سے پہلے آپ کی بھجوائی ہوئی دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں ملی تھیں اور ابھی تک ہم ان بوتلوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائے۔ سر پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ کون سا میچ؟ پچھلے جمعے جو باسکٹ بال کا کوارٹر فائنل ہوا تھا، بڑی جلدی خیال آیا۔ پروفیسر عبداللہ ہنسا۔ ویسے ہو سکے تو ان صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دینا جنہوں نے وہ دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں بھجوائی تھیں۔ کیا مطلب سر؟ کیا وہ بوتلیں آپ نے نہیں بھجوائی تھیں؟ احمر کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ نہیں میاں، میں تو اس دن آپ کی استانی صاحبہ کو ہسپتال لے کر گیا تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ بیگم کی موجودگی میں آدمی خود کو بھول جاتا ہے، اپنی ٹیم کو خاک یاد رکھے گا۔ پھر بھی شکریہ سر، احمر نے ہلکا سا ٹہکا لگایا، اور معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی مفت کا شکریہ وصول کر کے خوشی ہوئی۔ سر عبداللہ نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ لیں بھائی، پہلا ثبوت تو سامنے آ گیا۔ سر عبداللہ نے اس دن بوتلیں نہیں بھیجی تھی، شاید کسی اور پروفیسر نے بھیجی ہوں، اور عباس کو نام بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ سبحان نے امکانی گھوڑے دوڑائے۔ احمر زچ ہوتے ہوئے بولا، یار سبحان، تم عباس کی بے گناہی پر مصر کیوں ہو؟ کیونکہ وہ میرا دوست ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ شک کی دیمک دوستی کے رشتے کو چاٹ جائے۔ اب تک شک میں پڑے ہو؟ احمر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ دودھ تو تمام ٹیم نے پیا تھا نا، سبحان نے کہا۔ یہی تو بات ہے، اگر دودھ میں خرابی ہوتی تو تمام ٹیم کے پیٹ خراب ہونے چاہیے تھے۔ احمر وثوق سے بولا، صاف پتہ چلتا ہے کہ دودھ کے بجائے آپ کی بوتل میں کچھ ملایا گیا تھا، اور ایسا عباس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ عباس کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، کامران نے مشورہ دیا۔ احمر نے جلدی سے کہا، یہاں نہیں، یونیورسٹی کے عقبی لان میں چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تمام نے اس کی تائید کی تھی۔ واہ بھائی، بڑا قیمتی موبائل لے لیا، کوئی لاٹری لگی ہے کیا؟ احمد نے دلچسپی سے پوچھا۔ عباس ہنسا، سب کے پاس اچھے اچھے موبائل تھے، میں نے بھی کوشش کر کے خرید ہی لیا۔ اچھا یار، ایک بات پوچھنی تھی۔ احمد نے اصل گفتگو کی طرف قدم بڑھایا۔ پوچھو۔ وہ احمد کی طرف متوجہ ہوا، باقی تمام بھی بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عباس کو اپنے دوستوں کا انداز کچھ عجیب سا لگا، اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس دن میچ سے پہلے تم نے جو دودھ کی بوتلیں پلائی تھیں، وہ کس نے بھیجی تھیں؟ احمد کا سرسری انداز میں پوچھے جانے والا سوال عباس کو ہکلا گیا تھا۔ وہ سر عبداللہ نے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ نہیں، بس اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے؟ عباس سرت سے بولا۔ ویسے بھی کسی کی بھلائی کو یوں اجاگر کرنا میرا خیال ہے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے گریبان سے پکڑا۔ ہم نے سر عبداللہ سے پوچھا ہے، کمینے، اب تم اصل بات بتاؤ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عباس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ سبحان اور حمزہ نے جلدی سے کہا، احمد چھوڑو اسے، بات تو پوری کرنے دو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، شرم نہیں آتی بغیرت کو؟ احمد کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اچھا اس کا گریبان چھوڑو، میں بات کرتا ہوں۔ سبحان نے اس کا ہاتھ عباس کے گریبان سے علیحدہ کیا۔ عباس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ عباس، اصل بات بتاؤ، سبحان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے نیہا ملک نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ عباس دبے لفظوں میں ساری تفصیل سنانے لگا۔ جی چاہتا ہے تمہاری گردن اتار دوں۔ عباس کی بات ختم ہوتے ہی احمد بھپر کر اس کی جانب بڑھا۔ سبحان اسے تھامتے ہوئے بولا، احمد جانے دو یار، اسے مار پیٹ کر کیا ملے گا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا نا۔ یہ آستین کا سانپ نکلا سبحان بھائی، یہ نہ صرف تمہارا اور باسکٹ بال ٹیم کا مجرم ہے، بلکہ یہ یونیورسٹی بھر کا مجرم ہے۔ ایسے گندے انڈے یونیورسٹی سے باہر پھینک دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب سے۔ بالکل، وائس چانسلر صاحب سے بات ہونی چاہیے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھا کامران بولا، عباس تم جاؤ۔ سبحان نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو سبحان بھائی، عباس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عباس پلیز جاؤ، آئندہ مجھے باسکٹ بال ٹیم میں تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ مجھے کچھ عباس نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر احمد دھاڑا۔ تمہیں کہا ہے نا دفع ہو جاؤ۔ عباس جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔
کول ڈاؤن احمر۔ حمزہ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ جانے دو یار، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل۔ کامران نے احمر کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس جیسے میر جعفر اور میر صادق نے مسلمان قوم کی بربادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ویسے اصل کردار تو نیہا ملک ہے نا۔ سبحان نے دانت پیسے اور اسے میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ اپنی دوست کی خطا سے صرف نظر کرنے والا سبحان نیہا ملک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کتنا اندھیرا ہے اور تم نے لائٹ بھی نہیں جلائی۔ اس کی ماں نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی۔ کمرے کے اندھیرے کو تو لائٹ سے ختم کر لوں گی، لیکن زندگی میں جو اندھیرا شامل ہونے والا ہے وہ کیسے ختم کر پاؤں گی؟ ایسا نہیں کہتے بیٹا۔ شاہینہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ امی جان، کیا سچ مچ خودکشی کرنا حرام ہے؟ آئے ہائے، باولی ہوئی ہے کیا؟ شاہینہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا سر اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میری جان۔ امی جان، گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر نہیں کہ یک بار موت کو گلے لگا لیا جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے گڑیا، تمہارے ابو جان کوئی بہتر حل تلاش کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں امی، ابو بے بس ہیں۔ کوئی بے بس نہیں ہے میری جان، میں وعدہ کرتی ہوں اگر کوئی بہتر حل نہ نکلا تو ہم ساری جائیداد کو ٹھوکر مار دیں گے۔ یہ دھن دولت ہماری نیہا کی جان سے قیمتی تو نہیں ہے نا؟ امی، وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ اچھا اٹھو، کھانا کھا لو، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لو، اس کی ماں مصر ہوئی۔ امی جان، بھوک نہیں ہے نا، آپ بس ایک کپ کافی کا بھجوا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شاہینہ بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اذیتناک سوچوں سے چھٹکارے کے لیے اس نے تپائی پر پڑی کتاب اٹھا کر کھولی، مگر ایک لفظ بھی پڑھنے میں کامیاب نہ ہو پائی۔ جھلا کر اس نے کتاب واپس تپائی پر پٹکی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ مسلسل چینل بدلنے کے بعد بھی اسے کوئی ایسا پروگرام نہ ملا جو اس کی توجہ اپنی جانب کھینچتا۔ ڈرامے، فلمیں، خبریں، مزاحیہ پروگرام، معلوماتی پروگرام، گانے، تقریریں، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے اس نے ریموٹ ایک جانب پھینکا۔ اسی وقت ملازمہ اجازت لیتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور کافی کا کپ اسے تھما کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کافی پیتے ہوئے اسے سبحان کی ناپسندیدہ شخصیت یاد آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے متعلق سوچنے لگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی گیند ایک جانب اچھالی اور اس کا خوبصورت رشین السیشن کتا بھاگ کر وہ گیند اٹھا لایا۔ اس کتے سے اسے بہت محبت تھی۔ جب بھی وہ ٹہلنے کے لیے نکلتی، کتا لازماً اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کا نام اس نے بابی رکھا ہوا تھا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ سبحان کو بچپن میں تمام گھر والے بابی کہتے تھے اور اب وہ اسے چڑھانے کے لیے کتے کو بابی کہتی۔ یوں بھی ان گھروں کے درمیان ایک دیوار ہی تو حائل تھی۔ دیوار کے قریب کھڑے ہو کر وہ زور زور سے اپنے کتے کو مخاطب کیا کرتی۔ بابی، تم کیسے کتے ہو یار، اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتے؟ بابی، اچھے کتے ایسا نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اور اس کے گھر والوں کی نظر سے بھی نیہا کی یہ اوچھی حرکت اوجھل نہیں تھی، مگر وہ اعتراض اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح نیہا کو اور شے ملتی اور دائیں بائیں پڑوسیوں کو بھی بابی کی وجہ تسمیہ معلوم ہو جاتی۔ یوں بھی دونوں گھرانے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ نیہا کے کتے کا نام جاننے کے بعد شروع کے دنوں میں ایک دفعہ سبحان نے اسے پارک میں تنبیہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نیہا کے اشارے پر کتے نے سبحان پر حملہ کر دیا تھا۔ سبحان نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی، کیونکہ نیہا بھی جانتی تھی کہ کتے کے سبحان کو زخمی کرنے کی صورت میں اس پر کیس بن سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کتے کو آواز دے کر اپنی جانب بلا لیا تھا۔ واقعے کے بعد سبحان کتے کی موجودگی میں محتاط رہتا۔ کتے کے منہ سے گیند لے کر نیہا نے ایک بار پھر گیند کو دور پھینکا۔ کتا دوڑتا ہوا گیند کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ایک سیاہ رنگ کا خطرناک بلڈ ہاؤنڈ اس کے قریب سے گزرتا ہوا بابی کے پیچھے دوڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ملک سبحان ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ ہاں میں، سبحان اطمینان سے بولا۔ تم سے اور تمہارے کتے سے کچھ حساب کتاب رہتا تھا۔ یہ الفاظ تو سبحان کے ہونٹوں پر تھے کہ کالے بلڈ ہاؤنڈ نے غراتے ہوئے نیہا کے کتے پر حملہ کر دیا۔ نیہا کا کتا بھی غرا کر میدان میں آ گیا تھا۔ گو نیہا کا کتا کم خطرناک نہیں تھا، مگر وہ جتنا بھی اچھا ہوتا بلڈ ہاؤنڈ سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی بلڈ ہاؤنڈ اسے پچھاڑ کر اس پر سوار ہو گیا اور اسے بری طرح بھنجوڑنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ پلیز آپ اپنے کتے کو لے جائیں، وہ بابی کو مار دے گا۔ نیہا کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی اور وہ ایک دم سے آپ کے درجے پر ترقی پا گئی تھی۔ ضرور، مگر اس کے لیے میری 2 شرائط ہیں، سبحان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔
नेहा हाथ मलते हुए कहा कि प्लीज बातों का वक्त नहीं है, आप अपने कुत्ते को बुलाएं, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले शराइत पर बात होगी। वो सूरज से बोली, मंजूर है, मुझे दोनों शराइत मंजूर है। सुभान हंसा, पहले सुन तो लो, जब कह दिया कि मंजूर है तो आप अपने कुत्ते को बुलाते क्यों नहीं? वो कमो गुस्से की शिद्दत से चीख पड़ी थी। ओके, अगर तुमने बाद में गड़बड़ करने की कोशिश की तो दोनों कुत्ते अब तक इधर ही हैं। ये कहते ही इसने मखसूस अंदाज में सीटी बजाई। बॉबी को भंबोड़ते हुए ब्लड हाउंड ने चौंक कर सर उठाया और भागकर सुभान के करीब आ गया। सुभान ने जेब से मोमी लिफाफे में लिपटा गोश्त का टुकड़ा निकाला और लिफाफे को गोश्त से अलहदा करके गोश्त कुत्ते के सामने फेंक दिया। नेहा अपने कुत्ते के करीब पहुंचकर इसके गाल में मौजूद पट्टे में रस्सी डालने लगी। कुत्ता ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था और इसकी वजह यही थी कि बुलहाउंड को सुभान ने वापस बुला लिया था। बुलहाउंड गोश्त चट करके फिर सुभान की जानिब देखने लगा। सुभान ने करीब जाकर इसके गले में रस्सी डाली और नेहा को मुखातिब होकर बोला, मेरा ख्याल है हमें बात कर लेनी चाहिए। बोलो। नेहा ने कहर बरसाती नजरों से इसे घूरा। इसका बस नहीं चल रहा था कि सुभान को कच्चा ही चबा डालती। इसके दिल में सुभान की नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। लंबी बात नहीं है, मुख्तसरन कहूंगा। नंबर 1, आज से अपने कुत्ते का नाम तब्दील करो। अब इसे बॉबी कहकर कोई नहीं बुलाएगा, वजह तुम्हें मालूम है। और नंबर 2, कल तुम वाइस चांसलर साहब के सामने इस बात का एतराफ़ करोगी कि जो कुछ तुमने किया था। मैं समझी नहीं, क्या किया है मैंने? भोली ना बनो मिस नेहा मलिक, तुमने अब्बास को पैसे देकर जो काम कराया है वो सारी बात हम अब्बास से उगलवा चुके हैं। झूठ बोलता है, वो बकवास करता है, मैंने इसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। यूं भी अपनी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम को हरवा कर मुझे क्या फ़ायदा होना था। शाबाश। सुभान जहर खन लहजे में बोला, मिस, मैंने अब तक तुम्हें ये नहीं बताया कि अब्बास ने हमें क्या बताया है, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं बास्केटबॉल मैच के बारे में बात कर रहा हूँ? वो मैं नेहा गड़बड़ा कर चुप हो गई थी। तो क्या सोचा? वो जल्दी से बोली, ठीक है, आज के बाद मैं अपने कुत्ते का नाम तब्दील कर दूंगी। अब इसे कोई भी बॉबी कहकर नहीं बुलाएगा। मैंने कुछ और भी कहा है। देखें, ये नामुमकिन है। आप कहें तो मैं सॉरी करने को तैयार हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वाइस चांसलर के सामने एतराफ़ नहीं कर सकता। सुभान इत्मीनान से बोला, अब्बास तो कर लेगा। तो क्या, जब मैं एतराफ़ नहीं करूँगी तो इसका कबूलना किस काम का? तो टाइगर मौजूद है ना तुमसे एतराफ़ कराने के लिए। सुभान ने कुत्ते के सर को सहलाया। वैसे भी ये 2-3 दिनों के लिए मुस्तार मांगा है। देखो प्लीज़ ऐसा ना करो। वो जल्दी से अपने कुत्ते के सामने खड़ी हो गई। मोहतरमा, इसीलिए मैंने पहले से 2 शराइत की बात की थी जो तुमने कबूल कर ली थी। मैं माजरत करने के लिए तैयार हूँ ना। देखें, जो आप कह रहे हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैं अपनी तालीमी कैरियर दाव पर नहीं लगा सकती। इसका लहजा रो देने वाला हो गया था। सुभान ने इसे बुरी तरह फंसा लिया था। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि मैंने ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है। सुभान ने जेब से अपना सेलफोन निकालकर इसकी आंखों के सामने लहराया। नेहा की खूबसूरत आंखों में खौफ की परछाइयां लहराईं और इसके चेहरे पर अजीब किस्म के तासुरात फैल गए थे कि इतनी ज्यादा नफरत होने के बावजूद इस वक्त सुभान के दिल में इसके लिए हमदर्दी के जज्बे ने सर उभारा। वो गिड़गिड़ाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज, मैं माजरत ख्वाह हूँ, शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सुभान ने अज़बात में सर हिलाया, लेकिन पूरी क्लास के सामने तुम्हें माजरत करना पड़ेगी। नहीं, क्लास के सामने भी नहीं। नेहा ने नफी में सर हिलाया। आपसे माजरत कर ली है ना, और वैसे भी मैं आपकी मुजरिम हूँ, पूरी क्लास की नहीं। अच्छा, मेरी बास्केटबॉल टीम के सामने एतराफ़ कर लेना, और बस ये आखिरी हल था। वो मैं नेहा को ये भी कबूल नहीं था, मगर फिर कुछ सोचकर इसने अज़बात में सर हिला दिया। अच्छा ठीक है, और अपने पिल्ले का नाम याद से बदल लेना। वो जाने के इरादे से मुड़ा। ठहरो, नेहा ने इसे आवाज़ दी। अब क्या है? वो दोबारा इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो मुल्तजी हुई, प्लीज़ ये वॉइस क्लिप डिलीट कर दो। सुभान हंसा, मोहतरमा, रिकॉर्डिंग वाली बात झूठ थी, ये कहकर वो चल पड़ा था। झूठा। नेहा ने ज़बान निकालकर इसे पीछे से चिढ़ाया और अपने कुत्ते की जानिब मुतवज्जा हो गई। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।